آپ مل کے نعرہ تکبیر حتیٰ بچا کے نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، فیضان کرم حضور غزالی زمان، جگر گوشہ حضور غزالی زمان. جیسا کہ آپ کی فکر میں ہے کہ آج ہم اپنے بہت پیارے بزرگ ساتھی بزرگ مسلمان بھائی محترم خادم حسین صاحب آرائی کی حیات میں بیٹھے. اللہ رب العالمین ان کی طبع پر بے شمار رحمت ہے. وہ جاتے جاتے خود بھی اور ان کے بچے جو ہیں وہ بھی سلسلے میں داخل ہوئے. ان کی دکان پر حاضر ہوئی، بڑی محبت و ریاض فرمایا. اللہ رب العالمین نے ہماری ملاقات کرائی. اس کے بعد ان کی بھی خواہش تھی کہ ملاقات ہو جائے. میری بھی خواہش تو یقین تھی، لیکن خصوصیات نے گھیرے رکھا اور پھر کچھ ہی عرصے کے بعد ان کا وصال پاک ہو گیا. اللہ رب العالمین ان بزرگوں کو اپنی جواری رحمت میں جگہ عطا اور ان کے پوتے ماشاءاللہ ہو گئے ہیں. میرے اور ان کے ساتھ کیا نام کرتے ہیں؟ محمد سرمد حاجی محمد سرمد ان بچوں سے ہماری ملاقات ہوتی رہتی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو زندہ سلامت رکھے اور اللہ تعالیٰ ہمارے قاضی حسین سواری کی ایمان پر اتفاق فرمائے. ان کی سارے میرے ساتھیوں، میرے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس دین لے کر آئے اور دین جو ہے وہ آہستہ آہستہ مکمل ہوتا چل رہا ہے. ہر زمانے کے اعتبار سے وہ دین مکمل تھا. جس طرح مسائل بڑھتے چلے گئے، آیات نازل ہوتی چلی گئی، جس وقت میرے آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ساتھیوں اس وقت بھی دین بالکل مکمل تھا. جتنے دین تقاضے تھے وہ تمام اسی کلمے سے اس وقت پورے ہو گئے.
اس کے بعد پھر اور مسائل پیدا ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ایک اور آیت نازل فرمائی. اب پھر 12 دن مکمل ہو گیا. پھر اور مسائل پیدا ہوئے, رب العالمین اور آیات نازل فرمائی. اس یوں سمجھیے کہ جو نبی آیا تو مکمل دین لے کر آیا, دین اس کا ناقص نہیں تھا. لیکن ان کے بعد پھر جب دین میں اور مزید معاملات پیدا ہوئے تو رب العالمین نے ایک اور نبی کو بھیج دیا. پھر دین مکمل تھا, پھر رب العالمین نے ایک اور نبی کو بھیج دیا تو معاملات پیدا ہوئے. یہاں پر اب نبی تو حضور میں کوئی آ نہیں سکتا تھا, رب العالمین نے ایک اور آیت نازل فرمائی. پروردگار نے ایک اور آیت نازل فرمائی. اب یہاں تک کہ جب اس دین کو 23 برس بیت گئے اور حجۃ الوداع ہو گیا, مسلمان میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. اب حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ حجۃ الوداع ہے, اب میں الوداع ہوتا ہوں تم لوگوں سے, اس کے بعد تمہاری میری اس حد میں ملاقات نہیں ہوگی. مطلب یہ ہے کہ میرے آقا نے جب امت کو الوداع کہہ دیا تو رب العالمین نے ارشاد فرما دیا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اب دین مکمل ہو گیا ہے, معاملات ختم ہو گئے. اب میرے حبیب نے میرے پاس آنے کا ارادہ فرما لیا ہے. اس لیے میرے آقا حضور علیہ السلام نے جب یہ فرمایا کہ اے لوگوں میرے آقا خطبہ فرما رہے ہیں, حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی حاضر ہیں, حضرت ابو سعید خدری بھی حاضر ہیں, پیارے بھائیوں اور اکیلا صحابہ کرام موجود ہیں. میرے آقا نے فرمایا اللہ نے بندے کو اختیار دیا ہے اپنے اور اس کے درمیان, تو بندے نے اللہ کے اختیار کو قبول کر لیا ہے, اللہ کے بتانے کو. فبکا ابو بکر, سیدنا صدیق رضی اللہ عنہ رو پڑے. ہم نے کہا ابو بکر کیوں روتے ہیں, شیخ کیوں روتے ہیں, کیا وجہ ہے؟ بعد میں معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا بندے نے قبول کر لیا رب کے در جانے کو, تو بندے سے مراد حضور علیہ السلام کی اپنی ہستی مبارک تھی اور رب کے جانے کو. اور اس بات کو پہچان گئے تھے سیدنا صدیق اکبر, وہ اعلمنا وأحفظنا, وہ ہمارے سب سے بڑے عالم تھے, سب سے بڑے حفاظت کرنے والے تھے. میرے بھائیوں جب 23 برس کا عرصہ بیت گیا, دین مکمل ہو گیا, اب حکم یہ ہوا کہ اب میرے آقا کی وصال پاک کے بعد اب کوئی اور آیت نازل نہیں ہوگی, لیکن اب مسائل تو پیدا ہوں گے اور دین مکمل ہو گیا ہے. وہ کیسے مکمل ہوا؟ پہلے جب کوئی مسئلہ پیدا ہوتا تھا تو قرآن کی آیت نازل ہوا کرتی تھی, اور اب جب مسئلہ پیدا ہوگا تو کیا ہوگا؟ تو یہ بتا دیا گیا دین مکمل ہو چکا ہے. اب میرے محبوب کے امتیوں میں ایسے علماء آئیں گے جو اسی حدیث اور قرآن سے ہی مسئلے نکال کے تمہیں بتلائیں گے. اسی حدیث اور قرآن سے مسئلے نکال کے تمہیں بتلائیں گے. اور قیامت تک کے لیے نہ کسی کتاب کی ضرورت ہے, نہ کسی اور حدیث کی ضرورت ہے, نہ کسی اور کی سنت کی ضرورت ہے. اصل چیز جو ہے وہ میرے حبیب نے مکمل کر دی ہے, قرآن اور حدیث کے. لیکن اب یہ دین گھومے گا, اس طرح سے گھومے گا کہ جو میرے محبوب کے متبعین آئیں گے تو ان کی ادائیں میرے حبیب کی اداؤں میں ڈھلی ہوئی ہوں گی, اور وہ بھی تمہارے لیے مشعل راہ بن جائیں گی, اور اس طرح دین پھیلتا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, احسان کرم حضور غزالی زمان زندہ باد. اب پیارے بھائی ہوا کیا, میرے آقا حضور علیہ السلام کے اللہ اکبر میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہو کے ساتھ یا رسول اللہ, اگر میری ماں کی انتقال ہو گیا کوئی میں صدقہ کروں نصاب ہو جائے. میرے آقا نے کہا میرے آقا میرے نبی نے ایک بات فرما دی,
اب قیامت تک آنے والے جتنے بھی معاملات ہیں اب انہیں حدیثوں کی لکھوں گے. میرے آقا نے فرمایا جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے 3 چیزیں فائدہ دیتی ہیں: صدقۃ جاریہ و مصحف و ولد صالح یدعو لہ. صدقہ جاریہ فائدہ دے گا اور قرآن فائدہ دے گا، مصحف. اور تیسری چیز کیا ہے؟ وہ نیک اولاد جو کہ دعا کرے گی اس کی دعا فائدہ دے گی. اب مصحف تو میرے آقا حضور علیہ السلام کے زمانے اقدس میں تو قرآن پاک اس طرح جمع نہیں تھا، وہ تو لوگ صحابہ کرام کے سینوں میں تھا. اب مصحف کا مطلب کیا ہے؟ مصحف فائدہ دے گا مطلب یہ ہے قرآن پڑھے گا کوئی اور ثواب کسی کو. پڑھے گا کوئی اور ثواب کسی اور کو. یہ ہے کہ سارے ثواب ہے. اور یہ کہ یا رسول اللہ حضور اگر میں اپنی ماں کی تشفع کروں، ہاں انہیں پورا کنواں کھود دیا، میری ماں کو جو بھی پانی پیے میری ماں کو صاف کرتے، پورا پاک حضور کر کے جو بھی کھائے، چاہے انسان ہو، پرندہ ہو، درندہ ہو، جو بھی کھائے، چرند پرند جو بھی کھائے اس باغ سے میری ماں کو صاف پہنچے. مطلب یہ اب آپ یہ بسوتو تو صحیح، کھانے والے ہم ہیں، ثواب انہیں پہنچ رہا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اب اس کے مطلب پر تھوڑا سا غور کی دیتے ہیں، بات کو ختم کرتے ہیں. یعنی بھائی اس کا مطلب اصل میں یہ ہے کہ یہ جو چیز پہنچ رہی ہے یہ تو تمہارے پیٹ میں جا رہی ہے، تمہیں قوت ملے گی، تمہیں طاقت ملے گی، تمہیں زندگی ملے گی، سب کچھ ہے. لیکن جس کے لیے یہ ہو رہا ہے اسے کیا چیز پہنچے گی؟ اسے اس کی لطافت پہنچے گی، اسے اس کا ثواب پہنچے گا. کیونکہ جب انسان اس دنیا سے دوسری دنیا میں پہنچتا ہے تو اس کے حالات بدل جاتے ہیں. حالات اس کے بدل جاتے ہیں. پیارے ساتھیوں، پہلے ہم کون تھے؟ ہم کچھ بھی نہ تھے. ہماری روح تھی انتہائی لطیف روح، جو کہ فرشتے سے زیادہ لطیف ہے روح جو ہے انسان. اور اس کے بعد پھر ہمارا جسم بنا، ایسے ذرے سے بنا جو کہ انسان خوردبین کے بغیر دیکھ نہیں سکتا ہے. ماں اور باپ کے ذرے سے بن رہا ہے. پوری نطفے سے نہ پیدا نہیں، ایک نطفے کے اندر کھربوں ذرات ہوتے ہیں، ان میں سے ایک ذرے سے بن رہا ہے. ماں اور باپ کو ایک ذرہ ملتا ہے بس. پیارے بھائیوں، اس کے بعد پھر وہ آہستہ آہستہ پروان چڑھنے لگا، بستہ خون بن گیا، گوشت کا لوٹا بن گیا. سبحان اللہ. پھر معاملہ کیا ہو گیا؟ پھر جسم بن گیا، پھر باہر آ گیا. پیارے بھائیوں، یہ سارا اس نے سفر کیا ہے. پہلے دن اس کی غذا یہ نہ تھی جو کہ آج ہے. روح کی غذا یہ نہیں تھی جو کہ آج ہم کھا رہے ہیں. یہ روٹی کھا لی، جسم کی غذا کھا رہے. پہلے انسان کی غذا یہ نہ تھی. پہلے تو وہ ایک روح تھا، اس کے بعد پھر اس کو ایک جسم کی حقیقت ملی ہے. اس وقت اس کی غذا یہ روٹی پانی نہ تھی، کچھ اور تھا جس کی بنا پر آہستہ آہستہ وہ لطافت اس کے ساتھ ملتی چلی گئی، معاملہ ہوتے چلے گئے. جب پیدا ہوا تو بچہ تھا. اب پیدا ہونے کے بعد اس کی غذا وہ نہیں ہے، کوئی صرف دودھ ہے ماں کا. آہستہ آہستہ پھر روٹی پر آئے گا، پھر سالن پر آئے گا، ہوتے ہوتے آگے جائے گا. پیارے بھائی، اس طرح جب انسان مرتا ہے اسی جہان کی طرف روانہ ہے جہاں سے آیا تھا. اب اس کی غذا اسی لطافت میں بدل رہی ہے. اب کھانا تم کھاؤ گے، اس کا اجر جو ہے وہ اس کو پہنچے گا، وہ ملے گا. یہ ہے ہماری بات. میرے ساتھیوں، اب یہ کھانا، اب اس کا مطلب کیا ہے؟ تم کسی غریب کو کھانا کھلاؤ گے. میرے آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ رب العالمین صدقہ مال طیب سے قبول فرماتا ہے، کھوٹ کے مال سے رب صدقہ قبول نہیں کرتا. آج کل لوگ حرام کماتے ہیں. لوگوں نے دوسروں کی زمین پر ہل چلائے، وہاں سے ذرا بھی گندم نکالی، اور گندم نکالنے کے بعد لے کر آگے میں اللہ کے نام پر دے دو. پیارے بھائیوں، جس کو یہ پتا ہے کہ زمین میری نہیں اور میں نے غصب کی ہوئی ہے، اور اس پر سے وہ بوائی کر کے گندم حاصل کرتا ہے، اور اس کو پتا ہے کہ یہ حرام ہے میرے لیے، اس کو پتا ہے کہ میری زمین نہیں ہے، پھر بھی وہ اللہ کے نام پر دیتا ہے.
پیارے بھائیوں کتنا وہ بے شرم بندہ ہے، اس کو حیا نہیں آتی اس چیز کی کہ حرام مال کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے، تم تو حیا کرتے اس طرح تو بات نہیں کریں اللہ کی راہ کے اندر۔ سبحان اللہ، میرے آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا، اللہ میرے آقا کہ میں آخری بات کر رہا ہوں، میرے آقا نے فرمایا میرا صحابی اگر ایک مد بھر، آدھا کلو سمجھ لو، ایک مٹھی پر لوگوں نے کہا، ایک کلو بھر کہا، اگر صرف جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے نا، بعد میں آنے والا اگر ایک بہت پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کرے تو وہ اس کو نہیں پا سکتا۔ یا اللہ کیسے نہیں پا سکتا؟ یہ تو ایک کلو ہے، وہ تو پورا پہاڑ ہے، وہاں تو مانو ٹانوں کا حساب کوئی نہیں ہے، یہاں پر جو ہے وہاں پر سونا ہے، یہ سلسلہ اتنا بڑا ہے، کیوں نہیں پا سکتا؟ نہیں تجھے پتہ نہیں ہے، اصل چیز رب کے نزدیک اہمیت ہے وہ اخلاص کی ہے، دین کی ہے، نیت کی ہے۔ جس میرے صحابی نے میرے حبیب کو محبت کی نگاہ سے دیکھا ہے، تجھے کیا پتا کہ ایک نگاہ سے اگر تو اپنے باپ کو دیکھتا ہے تو محبت سے دیکھتا ہے تو ایک حج کے برابر ثواب ملتا ہے، تو جو صحابی حضور کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہوگا اس کے اندر تھوڑا کھا کر بھی گزارا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، ایک مرتبہ میرے آقا کا سفر صحابہ اور وہ رات دینا ختم ہو رہا ہے، صرف ایک کھجور دی جاتی تھی، ایک کھجور، ایک سارا دن چوس چوس کی بندہ اس کو گزارا کرتا تھا۔ ایک صحابی کو کھجور نہ ملی، دینے والا کہتا تھا میں نے دے دی، دینے والا کہتا تھا مجھے ملی نہیں ہے، وہ کہتا تھا میرا دن کیسے گزرے گا یہ تو بتاؤ۔ تو لوگ پھر اس سے صحابی کو اٹھا کر اس کے پاس لے کر گئے کہ اس کو دے دو، جانتے اس کو نہیں ملا، اس نے پھر اس کو کھجور دی۔ پیارے بھائیوں آپ غور کریں، دن کی زندگی اسلام کی خاطر اس انداز پر گزری ہے، کوئی ہے جو کہ اسلام کی اچھی خدمت کرے؟ پھر میرے آقا حضور علیہ السلام نے اصحابکم النجوم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح۔ اب ستاروں کی طرح ہے تو مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہے کہ اب تمہارے پاس قطب نما ہیں، اب تمہارے پاس سنگ میل لکھے ہوئے ہیں، تمہارے پاس روڈز بنی ہوئی ہیں، تمہارے پاس سڑکیں بنی ہوئی ہیں، تمہارے پاس ہیلی کاپٹر ہیں، جہاز ہیں، کاریں ہیں، تمہیں پتہ ہے کہاں جانا ہے۔ پہلے تو صحرا ہوا کرتے تھے، پتہ نہیں ہوتا جانا کہاں ہے، تو ستاروں کو دیکھ کر لوگ سفر کرتے تھے۔ اب جناب علی اب تو تم نے سمندر میں سفر کیا ہے، جو تمہارے پاس جناب علی بحر جہاز ہے اور میں قطب نما ہے، تمہیں پتہ ہے کہاں جانا ہے، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا۔ پہلے زمانے میں تو صرف اور صرف سورج کو دیکھ کر، ستاروں کو دیکھ کر لوگ اپنے سمندروں کے اندر، دنیاؤں کے اندر اپنا سفر کا تعین کرتے تھے، ہم نے ابھی ادھر جانا ہے، ابھی ادھر جانا ہے، ابھی ادھر جانا ہے، ہے نہیں؟ سارے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں۔ پیارے بھائی وہ ستاروں کی مانند تو ہیں، کوئی شبہ نہیں، اور تو نے کرنا ہے سفر۔ ستاروں جس کی طاقت و ہدایت پیدا ہوگی، مطلب جدھر جانا ہے اس کی صحابہ کی طرف چلو گی، ہدایت پیدا ہوگی۔ لیکن معاملہ کیا ہے؟ معاملہ سب یہ ہے کہ تو نے صحابہ کے ساتھ سہارے پر سفر تو کرنا ہے، مگر کوئی سواری تو ہونی چاہیے نا۔ سواری نہیں ہوگی تو سفر کیسے کرے گا؟ سفر تو بڑا لمبا ہے، پیدل چل بھی سکتا ہے، اور تو نے دریاؤں کو کراس کرنا ہے، تو نے سمندروں کو پار کرنا ہے، تو نے معرفت کے سمندروں کو پار کر کے جانا ہے۔ اب تیرے پاس سواری ہے نہیں تو صرف ستاروں سے کیا ہوگا؟ اگر صرف سواری ہو ستاروں کے بغیر تو پھر بھی تو نہیں پہنچ سکتا۔ اب دونوں کام ہونے چاہیے۔ اب میرے نبی نے فرمایا اصحابکم النجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے سارے صحابہ ستاروں کی مانند اس کی اقتدا کرو، ہدایت پا جاؤ گے۔ یا اللہ سواری
ان مثلی و مثل اہل بیتی کا سفینۃ نوح، میرے اور میرے صحابہ میرے اہل بیت کے صحابہ کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی کی مانند ہے، من رکبہا نجا تو سوار ہو گیا، نجات پا گیا، اور جو پیچھے رہ گیا غرق ہو گیا۔ دونوں کام بنے گے تو بات نہیں، ایک سے بات نہیں بنے گی۔ میرے بھائی ہم خوش نصیب ہیں الحمدللہ، اور میں نے ان کی زیارت کی، بزرگوں کی زیارت کی، میں خالد سوالین میں زیارت کی، سبحان اللہ، بڑے خوش آدمی تھے، اللہ تعالیٰ کی خدمت میں ہو جائے۔ یہ عمیر ہے، عزیر ہے، اور یہ سرمد ہے، ماشاءاللہ یہ بچے ہیں، اور ان کے خدر یاسر اللہ خوش ہے، اللہ تعالیٰ کو زندہ سلامت رکھے۔ میری بڑی دعا ہے بچوں کے لیے، ہمارے تو بچے ہیں اللہ کی دعا شاد رکھے۔ میں دعا کرتا ہوں ان کے لیے، اللہ تعالیٰ آپ سب کی مدد فرمائے، سب کو اللہ تعالیٰ